بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء خدا تجھے واسطہ اس رحمت کا جس رحمت نے ہر چیز کو اپنے لپیٹ میں لے لیا وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وصدع لها كل شيء وذل لها كل شيء وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء وبذتك التي لا يقوم لها شيء وبعظمتك التي ملأت كل شيء وبسلطانك الذي على كل شيء وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء اے خدا تجھے تیری عزت کا واسطہ تجھے تیری قدرت کا واسطہ اے خدا تجھے تیری عظمت کا واسطہ اے خدا تجھے تیرے اسماء کا واسطہ وبسلطانك الذي على كل شيء وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء وبعلمك الذي أحاط بكل شيء وبنور وجهك الذي أزال له كل شيء سب مل کے یا نور یا قدوس یا پڑھنے سے دل میں نورانیت ہوتی ہے امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں نماز ظہر زوال کے بعد 170 مرتبہ کہا کرو یا قدوس اس سے دل میں نورانیت آئے گی سب مل کے کہیں یا نور یا اول الاولین و یا آخر الاخرین اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك الحساب اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقام اے میرے اللہ میرے ان گناہوں کو بخش دے جن کی وجہ سے بلائیں نازل ہوتی ہیں اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعام میرے اللہ میرے ان گناہوں کو بخش دے جن کی وجہ سے آتی ہوئی نعمتیں رک جاتی ہیں اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء اے میرے مالک میرے ان گناہوں کو بخش دے جن کی وجہ سے دعائیں قبول نہیں ہوتی اللهم اغفر لي الذنوب التي تقطع الرجاء اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطيئة أخطأتها اللهم إني
نتقرب الیک بذکرک، اے خدا تیرے ذکر کے ذریعے سے ہم تیرا قرب چاہتے ہیں، تیری محبت چاہتے ہیں۔ وَأَسْتَشْفِعُ بِكَ إِلَى نَفْسِكَ وَأَسْأَلُكَ بِجُودِكَ وَكَرَمِكَ أَن تُغْنِيَنِي مِنْ قُرْبِكَ وَأَن تُوزِعَنِي شُكْرَكَ۔ اے خدا ہمیں اپنا قرب عطا فرما، جو نعمتیں تو نے دیا کا شکر کرنے کی توفیق عطا فرما، وَأَن تُلْهِمَنِي ذِكْرَكَ۔ اللهم إني أسألك سؤال خاضع متذلل خاشع متضرع أن تصامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانعا وفي جميع الأحوال متواضعا۔ اللهم بسألك سؤال من اشتدت فاقته وأنزل بك عند الشدائد حاجته وعزم فيما عندك رغبته۔ اللهم عظم سلطانك وعلى مكانك وخفي مكرك ودحر أمرك وغلب قهرك وجرت قدرتك ولا يمكن فرار من حكومتك۔ اے خدا تیری حکومت سے فرار ممکن ہی نہیں۔ اے عزیزان، روایات میں موجود ہے جب انسان کی لاش قبر میں اتار دی جائے گی، یہ دنیا اور دنیا والے اس انسان کو اس قبر کی اندھیری وادی میں چھوڑ کر چلے آئیں گے۔ کبھی مولا علی فرماتے ہیں انسان خدا سے رشتہ جوڑ لے، یہ دنیا کے سب رشتے بہت کچے ہیں، مضبوط نہیں ہیں، یہ سارے رشتے ٹوٹ جائیں گے جیسے تجھے موت آئے گی، لیکن اگر تو نے اللہ سے رشتہ جوڑیا یہ رشتہ کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے، اس رشتے کو کوئی توڑ نہیں سکتا۔ فرمایا قبر میں انسان پہنچے گا، یہ سارے عزیز رشتہ دار اولاد بیویاں سب کے سب چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ اب انسان اندھیرے میں تنہا ہوگا، خدا کی آواز آئے گی، اے بندے کہاں گئے تیرے دوست، اے میرے بندے کہاں گئے تیرے رشتہ دار جن کی محبت میں تو میری مخالفت کرتا تھا، وہ سب تجھے چھوڑ کے چلے گئے۔ کبھی دعائے جوشن کبیر میں معصوم فرماتے ہیں انسان خدا سب سے زیادہ وفا کرنے والا ہے، یہ دنیا بے وفا، یہ سب دنیا کے دوست تجھے تنہا چھوڑ کے چلے جائیں۔ اب قدرت کی آواز آئے گی، اے انسان وہ دوست کہاں گئے جن کے ساتھ تو بیٹھا رہتا تھا اور میری نماز کا وقت گزر جاتا تھا، میری بندگی میں تو سستی کرتا تھا، جن کی محبت میں میرے حکم کی مخالفت کرتا تھا، وہ کہاں چلے گئے؟ اللہ کی آواز آئے گی، اے بندے وہ سب تجھے چھوڑ کے چلے گئے۔ امام اسی طرح آپ اشارہ کر رہے ہیں وَلَا يُمْكِنُ الْفِرَارُ مِنْ حُكُومَتِكَ، اے خدا تیری حکومت سے فرار ممکن نہیں۔ اللہم لا اجد بذنوبی غافرا ولا لقضائه ساترا ولا لشيء من ولي القبيح بالحسن مبدلا غيرك، لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك وسملكك ظلمت نفسي ظلمت اے خدا میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا،
اے خدا میں تیری اس عظیم دعوت کو ٹھکراتا رہا، میں نے ظلم کیا۔ اے عزیز و امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں انسان خدا تجھ سے ماں باپ سے لاکھ مرتبہ زیادہ محبت کرتا ہے، اے انسان مگر تو خدا کی محبت کا جواب نفرت سے دیتا ہے۔ وائے ہو ہم پر، وائے ہو ہم پر۔ اے عزیزان ماہ مبارک کے رجب میں امام فرماتے ہیں یہ کہ امید دینے والا نودا ایک ندا دینے والا ندا دیتا ہے، کہتا ہے طوبیٰ للذاکرین طوبیٰ للطائعین، خوشخبری ہے اللہ کے ذکر کرنے والوں کے لیے، خوشخبری ہے اطاعت کرنے والوں کے لیے۔ پھر یہ فرشتہ ندا دیتا ہے، یقول اللہ تعالی، انسان اللہ فرماتا ہے انا جلیس من جالسنی، میں اس کے ساتھ بیٹھنا پسند کرتا ہوں جو میرے ساتھ بیٹھنا پسند کرے۔ اے دعا پڑھنے والے تو اب اللہ کے ساتھ ہم کلام ہے، اللہ کے ساتھ بیٹھا ہے، اللہ تیرے ساتھ ہے۔ اللہ کی آواز آتی ہے انا جلیس من جالسنی، میں اس کے ساتھ بیٹھنا پسند کرتا ہوں جو میرے ساتھ بیٹھنا پسند کرے۔ حدیث قدسی میں الفاظ ہیں یبن آدم، اے آدم کے بیٹے، وحقک علی انی احبک وبحقی علیک احبنی، اے آدم کے بیٹے تیرا مجھ پر حق ہے کہ میں تجھ سے محبت کروں، کیا میرا تجھ پر حق نہیں کہ تو مجھ سے محبت کرے جب میں تجھ سے محبت کر رہا ہوں؟ اے خدا تو محبت کر رہا ہے ہم سے، ہم نااہلوں سے، گناہگاروں سے، اور ہم تیری محبت کا جواب نہیں دے پاتے۔ خدا کی آواز آتی ہے نا جلیس من جالسنی، میں اس کے ساتھ بیٹھنا پسند کرتا ہوں جو میرے ساتھ بیٹھنا پسند کرے۔ پھر خدا کی آواز آتی ہے، بہت ہلا دینے والے جملے ہیں، فرمایا خدا نے مطیع من اطاعنی، جو میری اطاعت کرے گا خدا کہتا میں اس کی اطاعت کروں گا۔ اے بندے خدا کتنی بڑی دعوت دے رہا ہے، وَغَافِرُ مَنْ اسْتَغْفَرَنِي، جو توبہ مانگے گا میں اس کی توبہ کو قبول کرنے والا ہوں۔ اللہ اے خدا اگر ہمیں ذرہ برابر عقل و حیا ہوتی تو اپنی اس بے حیائی پر، اپنے نفس پر اتنی سختی کرتے اور کہتے ہم اس بے حیائی کی وجہ سے ہر سزا کے اہل ہے، سخت سے سخت سزا کے اہل۔ اے خدا جب گناہوں کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہم سزا کے اہل ہیں، لیکن ہم میں طاقت نہیں ہے اس عذاب کو برداشت کرنے کی۔ اے خدا اگر طاقت ہوتی تو ہم مغفرت نہ مانگتے، بلکہ ہم کہتے ہمیں تو سزا دے دے کہ ہم کتنے نمک شہد و حرامی کرنے والے ہیں، ہم کتنے گنہگار ہیں۔ سب مل کے کہیں ظلمت نفسی